ناظرین کرام آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں. دیکھیے عین ممکن یہی ہے کہ جو سیگمنٹ ابھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ بس اس سال کا آخری سیگمنٹ ہے. وہ اس کی کل تکرار نہیں ہوگی چونکہ ظاہر ہے سارے قرائن یہی بتا رہے ہیں کہ آج رات چاند ہو جائے گا. حتمی ظاہر ہم کوئی آفیشیل اعلان تو نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ, لیکن اس کا بہت قوی امکان نظر آ رہا ہے. سو موسٹ پروبیبلی ہم شان رمضان 2025 کا یہ آخری وظائف کا سیگمنٹ آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہے ہیں جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے ذرا اس سیگمنٹ کے حوالے سے 1-2 منٹ بات کروں گا. پہلے کوئکلی یہ سوال کر لیتے ہیں. ایک تو حیدرآباد سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے یا وہم ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر اور میرے شوہر پر میرے بچوں پر کسی نہ کسی نے کوئی جادو ٹونا کیا ہوا ہے. ویسے بھی میرے سسرال میں کالے علم اور جادو ٹونے کا بہت رواج ہے. جادو ہو یا نہ ہو مجھے بلاؤں وباؤں سے بچنے کی کوئی تدبیر بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک لگے کہ لگ رہا ہے کہ یہ آخری سیری ہے نا. جی, اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے, اخلاص عطا فرمائے, اور آپ کو اسی طرح استقامت نصیب فرمائے, انشاءاللہ ہمت عطا فرمائے انشاءاللہ. یہ جو انہوں نے پوچھا ہے ہاں یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں, ایک مرتبہ پھر اس کا اعادہ کر دیتے ہیں کہ کسی کو بھی, یعنی ان کے علاوہ بھی کسی کو بھی اگر یہ خوف ہو کہ جادو ہو چکا ہے, یہ خطرہ ہو جادو ہو چکا ہے, بد اثرات ہو چکے ہیں, یا شیاطین تنگ کر رہے ہیں, تو یہ معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس, اس کی پوری ڈیٹیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں. آپ بتا دیا. تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نمازوں کی پابندی رہے گی. فجر اور عصر کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں, اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس پڑھ لیں. اول آخر 3 بار مختصر سا درود شریف پڑھ لیں. پڑھ کے آپ نے جس پر جادو ٹونے کا یعنی ہے کہ بھائی اس پر جادو ہوا ہے, نظر بد ہے یا شیطانی اثر ہے جنات کا, اس پر دم کریں. گھر میں ہو, اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھر کے تمام افراد پر تصور میں دم کر دیں. صحیح, اپنے اوپر دم موجودگی میں بھی مطلب جی, اور پانی پر دم کر کے وہ پانی تمام گھر والے پئیں. صحیح ہے. اور ہو سکے تو گھر کے چاروں کونوں پر وہ پانی چھڑک دیں. صحیح ہے. 11 روز تک یہ کر لیں, انشاءاللہ خلاصی ہو جائے گی انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ حفیظ, حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. چلتے پھرتے گھر سے نکلتے وقت, گھر میں آتے وقت یا حفیظ یا اللہ 11 مرتبہ پڑھ لیں. ویسے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں, انشاءاللہ دائمی حفاظت میں آ جائیں گے. کیا کہنا ہے, جزاک اللہ. اب عید کا دن, ابھی اس وقت عید کی نماز کے اجتماعات ہو جائیں گے کچھ گھنٹوں میں. دنیا کے کئی ممالک میں عید خوشیوں کی علامت ہے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت سے لوگ عید کے دن بھی کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں مالی یا کچھ حوالے سے. کوئی ہے ایسا وظیفہ یا دعا یا سورہ جس کو ہم کہیں کہ جناب یہ خوشیوں کی کنجی ہے, اگر انسان اپنے لیک آف ہیپینس فیل کرتا ہے لائف میں تو یہ کرے؟ میں آپ کو وہ چیز بتانے جا رہا ہوں, حالانکہ ٹائم نہیں ہے, لیکن وہ چیز بتانے جا رہا ہوں جاتے جاتے. یہ خوشیوں کی کنجی کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے کہ مٹی کو سونا بنا دے. اچھا. ہاں, اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ یہ وظیفہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا قرب عطا کرتا ہے. سورہ توبہ 10واں پارہ, سورہ توبہ کی آخری 2 آیات. اچھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تحقیق تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آیا, تمہارا تکلیف میں پڑنا انہیں گراں گزرتا ہے, ایمان والوں پر حریص ہیں اور مؤمنین پر رؤوف بھی ہیں, مہربان بھی ہیں, رحیم بھی ہیں. اگر کوئی پیٹھ پھیرے تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے, اسی پر میں نے توکل کیا, وہی عرش عظیم کا رب ہے. ہر نماز کے بعد صلی اللہ علیہ یا محمد یہ پڑھ لیں, اور 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں. دونوں آیات ملا کر 3 مرتبہ پڑھ لیں. اچھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرمائے گا
کیا آپ کی سوچ ہوگی. ارے کیا کہنا ہے. جی. دوسرا، ابو بکر شبلی حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، اور یہ بڑا اتھینٹک واقعہ ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں اوکے. کہ کئی بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے رہے ہیں. تو صاحبین نے جو وہاں مجلس والے تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ یہ شخص ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھ کے یہ 3 مرتبہ آیت پڑھتا ہے. کیا بات. اچھا. اللہ اکبر. یہ صلی اللہ علیہ یا محمد ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ یہ توبہ دونوں کی آخری 2 آیات 3 مرتبہ. جی جی. کیا کہنا ہے. جزاک اللہ. اختتامی کلمات کہیے گا. وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن آج ہماری بالکل یہ آخری نشست ہے موسٹ پرابلی. وسیم بھائی سب سے پہلے میں کہوں گا کہ ہمارے کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو جہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اگر کہیں پر کوئی ایسا جملہ ہمارے منہ سے نکلا ہو کہ جو کسی کو گراں گزرا ہو تو ہم بالکل معافی کے خواستگار ہیں بغیر کسی تکلف کے. جہاں اور وسیم بھائی آپ کا بہت شکریہ. ارے 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 پورا مہینہ جس طرح آپ نے محنت کی، جس طرح محبت کے ساتھ چلایا. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جتنی آپ کی محبت دکھتی ہے تو کیا آفر ایسا؟ میں نے کہا آفر اس سے زیادہ ہوتی ہے. الحمدللہ ایسا ہی ہے. الحمدللہ ایسا ہی ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ. ایسا ہی ہے. الحمدللہ. قبلہ حاجی صاحبان کا، اے آر وائی ڈیجیٹل کی جتنی مینجمنٹ ہے، ہمارے جے جے بھائی، عبید بھائی، جتنا اسٹاف ہے، اور یہاں پر بھی ڈائریکٹر سے لے کر کیمرہ مین اور آڈیو انجینئرز جنہوں نے چائے پیش کی، سب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور میں یہی کہوں گا کہ ممکنہ آخری سحری ہے، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت مشہور شاعر گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ولی کامل بھی تھے. وہ کہتے ہیں لے پھر یار حوالے رب دے، میلے 4 دن دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. اللہ اللہ. جناب علی، پھر کہاں اب یہ رونقیں سحر کی، اور یہ کہاں یہ سارے اجتماعات، اور کہاں یہ سارے معاملات. رات کے اس پہر تو سناٹا ویرانی ہوتی ہے. یہ رمضان کی رونقیں کہ اس پہر شہر آباد ہے، لوگ جاگ رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، لطف آ رہا ہے، ہنس بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں سب. تو بس یہ روحانیت ہم ہمیشہ مس کریں گے. ہاں، باقی سال کے 11 مہینے کسی نہ کسی حوالے سے اس کا تذکرہ ہوتا ہی رہتا ہے. جب بھی ہماری جہاں بھی ملاقات ہو، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ. ہم نے اور مفتی صاحب نے حج ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. آپ لوگ یہ دعا کیجئے، کیونکہ ظاہر ہے وہ رمضان کے بعد پھر وہ حج کی تیاریاں کچھ عرصے میں شروع ہو جائیں گی. اللہ ہم دونوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. جو دیکھنے والے ہیں، جو حج پہ جانے کے خواہش مند، اللہ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقفہ لیتے ہیں ہم. اس سیگمنٹ میں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے، آپ لوگوں نے مسلسل اپنے فیڈ بیک سے نوازا. میں مفتی صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے آپ سب لوگوں کا بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور معاف فرمائیے گا اگر میری جانب سے اگر کوئی بھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو. ہم ایک بریک لیتے ہیں. جو ہم نے یکم رمضان سے نعتیہ مقابلے کا آغاز کیا تھا، اب سے کچھ لمحات بعد جس سیگمنٹ کا آغاز ہوگا اس میں اس نعتیہ مقابلے کی آخری فائنل نشست ہے. صدیق بھائی، سبھی بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں، سبھی بھائی ڈانٹ بھی رہے ہیں کہ بھائی جلدی کرو ہمارا سیگمنٹ شروع کرنا ہے، اور فیاضی صاحب مسکرا رہے ہیں. تو میں بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ.